بنو امیہ نے 60 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجدوں کے ممبروں سے لعنت اور سب و شتم کروانے کا ایسا سلسلہ طویل کیا کہ یہ عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض میں اور عداوت میں اس قدر آگے بڑھ کر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے نسل در نسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کروانا اپنی عبادات کا اور خطبوں کا حصہ بنا لیا تھا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت اور سب و شتم کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید اور نماز جمعہ کے موقع پر نماز ادا کر لینے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن مروان بن حکم نے ایک بار عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ میں نے اس کی قمیص کا دامن پکڑ کر کھینچا اور اس سے کہا کہ تم سنت رسول کو تبدیل کیوں کرتے ہو؟ تو مروان بن حکم کہنے لگا، اے ابو سعید خدری، جو زمانہ تم نے دیکھا ہے اب وہ زمانہ پرانا ہو گیا ہے۔ ہم تو نماز سے پہلے ہی خطبہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد لوگ ہمارا خطبہ اور ہماری باتیں سننے کے لیے رکتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ وہ بدبخت لوگ اس لیے نہیں رکتے کیونکہ تم لوگ خطبوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرواتے ہو، اس لیے لوگ تمہارا خطبہ نہیں سنتے۔ یہ سن کر مروان بن حکم خاموش ہو گیا۔ محترم ساتھیو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور عداوت اس قدر بنو امیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کی آپسی رنجشیں اور ان کی دشمنی اور عداوت نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے اور نبوت سے پہلے کعبہ کی تولیت کو لے کر بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان کئی ایک جنگیں اور جھڑپیں ہوتی رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور ان کی بعثت کے اعلان کے بعد یہ جنگیں اور عداوت حق و باطل کی لڑائیوں کا اور مارکوں کا روپ دھا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں بنی ہاشم نے بنی امیہ کے خلاف جنگ بدر اور جنگ احد جیسی عظیم جنگوں میں فتح عظیم حاصل کی ہوئی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب بنو امیہ کے سرکردہ افراد نے اسلام قبول کر لیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے عامل اور گورنر بنو امیہ میں سے مقرر کیے، لیکن اندر ہی اندر بنی ہاشم اور بنو امیہ کی وہ پرانی خاندانی رنجشیں اور دشمنیاں اور عداوتیں پنپتی رہیں اور یہیں سے منافقت کا ایک نا ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ حجاج بن یوسف سخوی بھی چونکہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتا تھا، یہ ایک نہایت ظالم اور سفاک شخص تھا۔ حجاج بن یوسف بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کروانے میں پیش رہا کرتا تھا، بلکہ ایک بزرگ تابعی عطیہ بن اوفی جو کہ اکابر محدث تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے دور میں حجاز سے ایران میں جا کر پناہ لی تو محمد بن قاسم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تو اس نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ عطیہ بن اوفی کو حکم دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرے، لعن طعن کرے، اگر وہ سب و شتم نہ کریں تو ان کا سر مونڈ کر انہیں 40 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عطیہ بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محمد بن قاسم نے یہ حکم سنایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو محمد بن قاسم نے اپنے چچا اور اپنے سسر حجاج بن یوسف کاذب کے حکم کے مطابق حضرت ابن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اور ان کی داڑھی کو مونڈ دیا اور ظلم و زیادتی کی اور ان کو 40 کوڑے لگائے۔
حجاج بن یوسف کے دور میں ایک شخص کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو وہ شخص کہنے لگا، اے حجاج بن یوسف، ہمیں سزا نہ دے، ہم اپنے قبیلے میں بڑے بلند رتبے اور عزت والے لوگ ہیں۔ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسا رتبہ اور کیسی فضیلت؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حجاج، ہم ابو تراب پر سب و شتم اور لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت خوش ہوا اور اس نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی سپاہ سے حجر بن عدی اور مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے امیر معاویہ پر اور اہل شام پر سب و شتم اور لعن طعن کرنا چاہا اور ان پر لعنت کی اور ان کو بد دعا دینا چاہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپاہیوں کو اور اپنے جان سار ساتھیوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ بے شک ہماری فوج اور ان کی فوج کے مقتولین شہادت کے رتبے پر فائز ہیں، اور میں تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دوں گا کہ تم ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا شروع کر دو، وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو تو اپنے مخالفین پر لعنت اور سب و شتم کرنے سے اور ان کو بد دعائیں دینے سے منع فرما رہے ہیں، اور اپنے مخالفین مقتولین کو بھی جنتی قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب سے دیکھیے کہ آپ کے مخالفین بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی مسجدوں کے ممبروں سے بھی لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، یہ نہایت درویش صفت انسان تھے اور گورنر تھے۔ جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا اور ان کے سامنے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کے تیر برسانا شروع کیے تو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو سزا کے طور پر 60 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم نہیں کرے گا، اور عمر بن عبدالعزیز نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے سب و شتم کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر جو کہ ایک بزرگ تابعی تھے، ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم میرے بارے میں بھرے مجمع میں لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور کاذب شخص ہے، اور یہ اہل بیت اطہار پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعنت کرواتا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرو۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے اور ایسا نہیں کرو گے تو میں ابھی تمہارا سر قلم کروانے کا حکم دے دوں گا۔ سعید بن جبیر ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ جب میں نے اپنی ساری جوانی میں اور ساری عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، تو اب اپنی عمر کے اس آخری حصے میں یہ مکروہ فعل کیوں کر انجام دوں گا؟ حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو غصے سے کہنے لگا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ یہ سن کر سعید بن جبیر اور زور سے ہنسنے لگے تو حجاج پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ہنستے کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو تمہاری نادانی پر اور بے وقوفی پر ہنستا ہوں کہ آج تو تم مجھے ختم کروا دو گے، مجھے قتل کروا دو گے، لیکن تاریخ میں تو تم سیاہ الفاظ میں یاد رکھے جاؤ گے۔ اور اپنے قتل ہونے سے پہلے سعید بن جبیر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ ظالم شخص میرے بعد کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سعید بن جبیر کی دعا قبول ہوئی اور ان کے قتل ناحق کے بعد حجاج بن یوسف کسی اور مسلمان کے قتل ناحق پر قادر نہ ہو سکا، اور اس کو ایک ایسی بیماری نے آن گھیرا جس سے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ چند ہی دنوں میں سسک کر مر گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف اکثر اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھتا اور رونے لگتا اور کہنے لگتا کہ میں نے سعید بن جبیر کو کیوں مروا دیا، اور آخر کار ظلم و سفاکیت کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور آج بھی تاریخ حجاج بن یوسف کو ایک ظالم شخص کے طور پر جانتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ بنو ثقیف میں 2 کاذب ہوں گے، جن میں ایک حجاج بن یوسف اور دوسرے کے بارے میں علماء اور راوی کہتے ہیں کہ وہ مختار ثقفی ہے۔